بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گروتھنگ چینل دیکھنے والوں کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آپ میں سے بہت سے لوگ تو یہ جانتے ہوں گے کہ حلالہ کسے کہتے ہیں اور حلالہ کا اسلام میں کیا بیان کیا گیا ہے، لیکن جو لوگ حلالہ کے متعلق نہیں جانتے وہ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں گے اور آپ کو حلالہ کے متعلق اور ایک ایسی دردناک داستان بھی سنائیں گے، اور آپ کو آج کی اس ویڈیو میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ سعودیہ میں حلالہ کیسے کیا جاتا ہے۔ یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک بنے رہیے گا، اور جو دوست فرسٹ ٹائم اس چینل کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی ایسی اسلامک ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ناظرین گرامی، حلالہ کا نام سنتے ہی ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ حلالہ کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، حلالہ کا مطلب یہ ہے کہ خاوند جب اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو وہ عورت اس پر حرام ہو جاتی ہے جب تک وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے اور وہ مرد اسے خود بخود طلاق دے دے، اور پھر وہ عورت اگر پہلے خاوند سے نکاح کرنا چاہے تو پھر نکاح کر سکتی ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اب اگر پھر تیسری بار اس کو طلاق دے دے تو وہ عورت اس پر حلال نہ ہوگی جب تک وہ دوسرے خاوند سے نکاح نہ کر لے۔ اب اگر دوسرا خاوند اسے طلاق دے دے تو پہلا خاوند اس سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن ناظرین گرامی آج کل لوگوں نے یہ طریقہ بنایا ہے کہ دوسرے خاوند سے اس غرض سے نکاح کیا جائے کہ وہ پہلے خاوند کے لیے حلال ہو جائے اور یہ دوسرا خاوند اس کے ساتھ ایک رات رہے اور پھر طلاق دے دے تو یہ حلالہ سمجھا جاتا ہے۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بے شک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلالہ کرنے اور کروانے والے پر لعنت فرمائی ہے، اور ایک جگہ یوں بھی آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں مستعار سانڈ کی خبر نہ دوں؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حلالہ کرنے والا ادار لیے ہوئے سانڈ کی طرح ہے، اللہ تعالیٰ حلالہ کرنے اور کروانے والے پر لعنت کرے۔ ناظرین، ان حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حلالہ کرنا اور کروانا حرام ہے۔ ناظرین، یہ تھی حلالہ کی حقیقت اور تاریخ جو آج کل عام ہے۔ اب آپ کو ایک ایسا دردناک واقعہ سناتے ہیں جس میں ایک سسر اپنی بہو سے حلالہ کرتا رہا۔ ناظرین، معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ لوگ اپنی مفادات کے لیے ظالمانہ رسومات کو مذہب کا درجہ دے دیتے ہیں۔ ناظرین، بھارت کے شہر سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون جس کے ساتھ حلالہ کے نام پر سالوں تک زیادتی ہوتی رہی، سالوں تک ظلم سہنے کے بعد یہ عورت اپنی شکایت لے کر پولیس کے پاس پہنچی تو کچھ ایسے بیان سامنے آئے جسے سن کر آپ غم زدہ ہو جائیں گے۔ خاتون نے بتایا کہ میری شادی 2010 میں ہوئی، لیکن میرے ہاں اولاد نہ ہونے کے سبب سسرال والوں کے تیور روز بروز بگڑتے رہے اور مجھے مارا جاتا تھا۔ 3 سال بعد میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی۔ کافی دیر گزرنے کے بعد شوہر دوبارہ نکاح کرنے کے لیے رضامند ہو گیا، لیکن مجھے کہا گیا کہ پہلے آپ اپنے سسر سے حلالہ کرو، لیکن میں اس بات پر رضامند نہ ہوتی تھی، لیکن زبردستی میرا نکاح میرے سسر سے کروا دیا گیا اور میرا سسر کئی مہینوں تک مجھے زیادتی کا نشانہ بناتا رہا۔ اس کے بعد میرے شوہر نے دوبارہ مجھ سے نکاح کیا، لیکن وہ مجھ سے زیادتی کرتے رہے۔ 7 سال اسی طرح گزر گئے، پھر خاوند نے مجھے طلاق دے دی اور مجھے کہا گیا کہ اب آپ کسی اور مرد سے حلالہ کرو، پھر میں آپ سے نکاح کر لوں گا، لیکن میں اس بات پر رضامند نہ تھی۔ اسی وجہ سے انہوں نے مجھے مارا اور میں پھر پولیس کے پاس مدد کے لیے آئی۔ ناظرین، یہ واقعہ ایک جہالت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ناظرین، بہت سے ممالک جن میں سعودیہ کا نام بھی آتا ہے، یہاں ایسے ہی حلالہ کے نام پر جہالت بکھیری جاتی ہے۔ ناظرین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا اللہ ان پر لعنت فرمائے جو اسلام کے نام پر ایسے جرم کرتے ہیں جن کی معافی ہرگز ممکن نہیں۔ ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم فرمائے اور ہمیں سیدھا راستہ دکھائے، آمین۔ جی ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔